السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم موطا امام مالک کی احادیث مع ترجمہ و تشریح کے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ احادیث کا سلسلہ شروع ہو، موطا امام مالک سے متعلق کچھ باتیں جان لیں۔ موطا امام مالک کا مختصر تعارف۔ موطا امام مالک حدیث کی قدیم ترین اور معتبر کتابوں میں سے ایک ہے۔ اسے امام مالک بن انس نے مرتب کیا۔ اس میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، تابعین کے آثار اور امام مالک کے فقہی اقوال بھی شامل ہیں۔ امام مالک نے اس کتاب کی ترتیب میں بہت احتیاط سے صحیح اور مستند روایات کو جمع کیا۔ موطا میں تقریباً 1700 سے زیادہ روایتیں مکرر روایات سمیت موجود ہے، جبکہ بغیر تکرار کے ان کی تعداد تقریباً 600-700 احادیث ہے۔ یہ کتاب فقہ اور حدیث دونوں اعتبار سے نہایت اہم مقام رکھتی ہے اور صدیوں سے علماء کے نزدیک معتبر مراجع میں شمار ہوتی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے حدیث شریف کو سن لیں، پھر اس کے بعد مختصر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ ابن شہاب محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب المعروف امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ منورہ کے امیر تھے، انہوں نے ایک روز عصر کی نماز ادا کرنے میں کچھ تاخیر کر دی تو عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ بلا شبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک دن عصر کی نماز میں دیر کر دی، اور وہ اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے عراق کے شہر کوفہ میں حاکم تھے۔ تو حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے مغیرہ، یہ دیر سے نماز ادا کرنا کیا ہے؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ واقعہ معراج کے فوراً بعد اگلے ہی دن ظہر کے وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے؟ تو انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ پھر انہوں نے عصر کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی۔ پھر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو اور مجھ کو بھی اسی کا حکم فرمایا گیا ہے۔ یہ حدیث سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جان لو اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور سند کا حوالہ دے کر دھیان سے بتاؤ، وہ خبر جو تم بیان کر رہے ہو کیا واقعی جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے وقت مقرر کیے؟ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں سند بیان کرتے ہوئے کہا کہ بشیر ابن ابی مسعود رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اپنے والد ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کرتے تھے، اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دلیل دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً میری خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بیان کیا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اس حال میں ادا فرمایا کرتے تھے کہ دھوپ ان کے حجرے یعنی گھر کی دیوار پر چڑھنے سے پہلے ابھی حجرے کے اندر یعنی گھر کے اندرونی صحن میں ہی ہوتی تھی۔ اس حدیث میں عصر کی نماز کے وقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت کیا ہے۔ بظاہر اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عصر کی نماز جلد پڑھی جائے، اس لیے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دھوپ ان کے کمرے میں آتی تھی اور دھوپ اسی وقت آئے گی جب سورج بلند ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک عصر کی نماز جلد پڑھنا مستحب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔